ان یا موسیٰ. اب آواز کیا دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو؟ پہلا لفظ جو اللہ پاک نے فرمایا وہ فرمایا اے موسیٰ. یہ آواز، یہاں سے آواز شروع ہوئی. کہاں سے جی؟ بولیں ذرا. میں مثال دینا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. میرا نام اگر میرے پیر صاحب کی زبان پہ آئے، میرے استاد جی کی زبان پہ آئے، میرے کسی بڑے قابل احترام کسی محترم بزرگ ان کی زبان پر میرا نام آئے تو یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی. بھی کیڈی خوشی دی گل ہے، میرے پیر صاحب دی زبان تے میرا نام آ گیا ہے. جی پیر صاحب میں نام لے کے بلایا ہے، میرا یاد ادھر آ گل سنا کے. میرے استاد ہیں وہ مجھے آواز دے کے بلائیں اور میرے نام سے بلائیں، نام سے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا. بعض طلبہ اسی بنیاد پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے ٹیچر نے مجھے نام لے کے پکارا ہے، میرے ٹیچر کو میرا نام آتا ہے. یہ طلبہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے، خوشی کا، کہ میرے ٹیچر نے میرا نام لیا ہے. نام آپ ذرا اندازہ تو فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحہ کتنا خوشی کا لمحہ ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی زبان سے اپنا نام سنا ہوگا. ماں بھی پکارے نہ پتر نو، ماں بھی پکارے تے پتر خوش ہوندا ہے میں نے میری ماں بلایا ہے. باپ بھی پکارے تے پتر خوش ہوندا ہے میں نے میرے باپ نے بلایا ہے، پکارے ہے. مسجد دے امام صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب او جے کسے دا نام لین تے بڑی خوشی دی گل ہوندی ہے کہ اج انہاں نے میرا نام لے کے میں پکارے ہے. موسیٰ علیہ السلام غور فرمائیں کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اے باری تعالیٰ کیا تیری مہربانی ہے، کیا تیری عظیم نعمت ہے، کتنا تجھ میرے اوپر تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے چنا اپنے کلام کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے پیغمبروں کے اندر مجھے چنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے رب نے بلایا، پکارا، مخاطب کیا، بات کی اے موسیٰ کہہ کر. مگر جو امام الانبیاء ہوئے، خاتم النبیین ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہوئے، یہ شان تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آخری نبی کی شان تو کئی گنا اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. اور آخری نبی کی شان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ذاتی نام لے کر، مگر جب آخری نبی کی باری آئی تو آخری نبی کو ذاتی نام سے نہیں بلایا. قرآن مجید کی کسی ایک جگہ پر بھی اللہ پاک نے یا محمد نہیں کہا. تسی ستی قوم ہو میں کی کراں، کیا نہیں کہا؟ یا محمد اللہ نے قرآن پاک. حافظ صاحب بیٹھے نے کو پوچھ لو بھئی کدھر آیت میں چاندہ ہوئے. یا احمد اللہ نے فرمایا ہوئے، یا احمد اے بھی نہیں فرمایا. میرے حضور دے اے دو ہی ذاتی نام، دو کیا ہیں بولیے گا؟ یہ حضور کے ذاتی نام ہیں. آسمانوں پر حضور کا ذاتی نام احمد، زمین پر حضور کا ذاتی نام محمد. اور دونوں نام رب نے کسی ایک جگہ پر بھی نہیں پکارے، دونوں نام نہیں بلائے. کیوں نہیں بلائے؟ رب نے فرمایا محبوب تیرے نال پیار ہے وکھرا. او تے موسیٰ علیہ السلام سن نا. اللہ نے آدم کو بھی بلایا ذاتی نام لے کر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت نوح کو بھی بلایا، حضرت ابراہیم کو بھی بلایا، حضرت یحییٰ کو بھی بلایا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، کئی پیغمبروں کو اللہ نے آواز دی، بلایا، مخاطب کیا، مگر ذاتی نام لے کر. جب حضور کی باری آئی تو کہیں رب نے فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ.
بڑے بڑے عظیم لوگ اس فکر میں مبتلا رہے کہ حضور کو بلائیں تو کس نام سے بلائیں. رب نے منع فرمایا ہے کہ خبردار کوئی میرے محبوب کو ذاتی نام سے بلانے کی جرت بھی کرے. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ خود بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ حضور کو ذاتی نام سے بلا بھی لیتا تو اللہ بلا سکتا ہے، وہ اللہ ہے، حضور سے بڑا ہے، اللہ بلا سکتا ہے مگر نہیں بلایا. رب ہو کے بھی، بڑا ہو کے بھی اپنے محبوب کو ذاتی نام لے کے نہیں پکارا. اور عظیم شان یہ ہے کہ منع بھی کر دیا کہ کوئی خبردار، اور تو اور پچھلے پیغمبروں کو، پچھلے نبیوں کو ان کی امتیں ذاتی نام سے بلاتی رہیں، رب نے منع بھی نہیں فرمایا. مگر جب آخری نبی کی باری آئی رب نے منع فرما دیا کہ میں نے بھی اس نبی کو ذاتی نام سے نہیں بلایا، اور اے اس نبی کے امتیوں تم بھی اس نبی کو ذاتی نام سے مت پکارنا. قرآن کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس آیت کا مفہوم یہی بنتا ہے لب لباب کہ تم ذاتی نام لے کر بولیے گا نہیں پکار سکتے. یا ایھا النبی کہہ سکتے ہو، یا ایھا الرسول کہہ سکتے ہو، یا ایھا المدثر کہہ سکتے ہو، اور جتنے بھی حضور کے ذاتی نام ہیں، صفاتی نام ہیں، وہ بلا سکتے ہو، مگر خبردار ذاتی نام سے نہیں بلا سکتے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کس آواز سے پکارا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ. اسی پر پہلے گفتگو کر لیں، آپ ادھر بول لیں آیت کا یہ ٹکڑا، انی انا اللہ. انی سے بات شروع کی، انی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے شک دور کیا. شک کہ موسیٰ علیہ السلام تجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پک ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہی ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، تیرا رب ہوں، تیرا اللہ ہوں، تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں، تو تجھ سے بات کر رہا ہوں. انی کہہ کر شک دور کیا. آگے فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں. بولیے گا ذرا، میں اللہ ہوں. اس کے اندر ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ میں کہنے کی جو شان ہے وہ اللہ کی اپنی شان ہے. کیا کہنے کی؟ ذرا بولیے گا. یہ اللہ نے اپنے لیے لفظ پسند فرمایا، انا. انا کا معنی کیا ہے؟ میں. جب اس نے فرما دیا انا میں، تو اب ہمارے لیے ادب یہ ہے، احترام یہ ہے، اور ہماری اس میں عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی بات کسی سے کریں تو میں نہ کہیں، کیونکہ جب ہم میں کہتے ہیں تو اس وقت ہم تباہ ہو جاتے ہیں، ہم برباد ہو جاتے ہیں. ہمارے پلے ککھ بھی نہیں رہتا جب ہم میں بول دیتے ہیں. میں تو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ کبھی بھی زبان پر بولیے گا ذرا میں نہ آئے. کوشش کرنی چاہیے میں سے اوائڈ کریں، میں سے بچیں، کیونکہ یہ جو میں ہے یہ انسان کو غارت کرتی ہے، انسان کو تباہ کرتی ہے. ابلیس بھی تباہ ہوا تو اسی میں کی وجہ سے تباہ ہوا. بھائی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ابلیس کو تباہ کس چیز نے کیا تھا؟ تو میں لفظ جو ہے یہ جس کو زیبا ہے، جس کو سجتا ہے، جس کو جچتا ہے، وہ کون ہے؟ بولیے گا ذرا، اللہ. وہ فرمائے کہ میں اللہ ہوں. ہاں درست ہے. وہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ کبھی بھی میں نہیں کہتے. کیا نہیں کہتے؟ میں نہیں کہتے. تو ایک بندہ تھا، اس نے کہا بھئی آج نہ میں نہ مولوی صاحب کو لو میں کرا کے آنی ہے. آج میں نہ مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کی زندگی بھر کدے میں نہیں آخیا تے میں پھر آج نہ مولوی صاحب کو لو میں اخوا کے آنی ہے. بندہ آ گیا امتحان لینے کے لیے، پرکھنے والے کئی طریقوں سے پرکھتے ہیں. آ کے بیٹھ گیا مجمع میں، علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے ممبر پہ. بندہ اٹھا کھڑا ہوا، انہوں نے سوال پوچھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آج مولوی صاحب کو لو میں اخوانی. اس نے پوچھا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟
انہوں دے ذہن چ پکی گل ٹھکی سی بس جس ٹائم میں یہ سوال کرنا ہے تو مولوی صاحب تے آخنا ہی آخنا ہے میں نے، تے میں پھر کہاں گا لو بھائی مولوی صاحب نے میں کہہ دیتا جی۔ مولوی صاحب بھی صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے، گڑے ہوئے بھی تھے، صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے۔ مولویوں کے اندر بھی اللہ والے ہوتے ہیں جی۔ تو اس نے پوچھا بتائیں جی مولوی صاحب شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ مسئلہ نماز پڑھنے کے بعد بتائیں گے۔ بندہ بیٹھ گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اٹھ کے پوچھا وہ بندہ کدھر گیا ہے جس نے سوال پوچھا تھا شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جناب۔ آپ نے فرمایا اسی چیز نے شیطان کو تباہ کیا تھا۔ ہوں اللہ کرے تو سمجھ آ جائے، اسی چیز نے، یہ جو تم نے لفظ بولا نا زبان سے، یہ جو لفظ تم نے بولا ہے زبان سے، اسی لفظ نے شیطان کو کیا کیا تھا؟ تباہ کیا تھا۔ ہمارے پاس نا یہ ایک مسئلہ ہے، مثلا پنکھا بھی اسی لوائیے نا، پنکھا تو کوئی بندہ پوچھے پنکھا کن نے میں لوایا جی، بڑا نہ کیوں کہ سینہ تان توڑ کے کالر شالر سیٹ کر کے دوڑ شوڑ مار کے جی میں لوایا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، مٹی دا تو مٹی ہونا، کاتی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ وہ رب فرماتا ہے میں کہنے کا حقدار ہوں، میں، اللہ پاک فرماتا ہے میں کہنے کا حقدار ہوں۔ اے میرے بندو تم زندگی میں کبھی بھی اپنی میں کو آگے نہ رکھنا، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر پلٹ کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اب سنیں اللہ کا کلام، اللہ کی آواز، اللہ کی بات۔ اللہ نے پہلی بات فرمائی، کیا فرمائی؟ ان اللہ، انی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ اب آگے اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف، اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا رب العالمین۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ نہیں ہے۔ ہم اس ٹکڑے کو پڑھ کے ایسے یوں ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ میں نے پسند کیا کہ اس لفظ پر بھی آپ کی تھوڑی توجہ جانی چاہیے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ توجہ جانی چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیری ٹریننگ کرا رہا ہوں، ٹریننگ، تجھے خود سبق دے رہا ہوں، تجھے خود پڑھا رہا ہوں، تجھے خود سکھا رہا ہوں، تجھے خود تیار کر رہا ہوں کہ اے موسیٰ تو نے جانا ہے فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو جا کے بتانا ہے کہ رب اصل میں کون ہے، حقیقت میں رب کون ہے۔ اے موسیٰ مجھ سے میرا کلام سن، براہ راست سن، بغیر پردے کے سن، بغیر حجاب کے سن، اور بغیر فرشتے کے سن، اور میری آواز میں مجھ سے میرا کلام سن، اور سن میں کون ہوں؟ میں رب العالمین ہوں، جو صرف مصر کا رب نہیں ہوں، جو صرف قبطیوں کا رب نہیں ہوں، جو صرف اسرائیلیوں کا رب نہیں ہوں، کسی ایک محلے کا، کسی ایک قبیلے کا، کسی ایک گاؤں کا، کسی ایک بستی کا، چند لوگوں کا، چند قوموں کا، چند ملکوں کا رب نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے میں کیا ہوں، ذرا بولیے گا ایک دفعہ پھر بول دیو، میں کون ہوں؟ کسی کو ایک دن کی روٹی کھلانا بڑا مشکل کام ہے، ایک دن تو بڑی دور کی بات ہے، ایک وقت کی روٹی کھلانا بڑا مشکل کام ہے، مگر رب وہ ہے جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے اپنی ایک قسم کی مخلوق کو نہیں، ان گنت مخلوقات کو ہر روز ہر وقت کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، رجا بھی رہا ہے، طرح طرح کی اپنی نعمتیں اپنی مخلوقات کو عطا کر رہا ہے،
مگر اس کے اپنے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کبھی کبھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تعریف ہے رب العالمین کی۔ اے موسیٰ تیار ہو جا، اے موسیٰ سن لے، اے موسیٰ سبق یاد کر لے، اور فرعون کو جا کے بتا، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ، پورے تمطراق کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ اسے جا کے بتا، اس جھوٹے رب کو، کہ اے فرعون رب تو نہیں ہے، تو رب بنا ہوا ہے مصر کا، میرا رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، میرا رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اے فرعون اگر تجھے بھی رب بننے کا شوق ہے، رب بننے کا دعویٰ ہے، تو ذرا عالمین کی ربوبیت کر کے دکھا۔ عالمین کی ربوبیت وہ اکیلا ہے جو کر سکتا ہے، اور یہ شان کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمارا یقین اللہ کی ربوبیت پہ پختہ ہو جائے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، ہر طرح کا سکون، آرام، شفا، بینائی، بصارت، قوت ہاضمہ، قوت نطق، قوت شامہ، قوت سماعت، قوت بصارت، کون کون سی وہ قوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سورہ الرحمن کے اندر یہی بات دوہرا کے فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت سنائی، تو آغاز یہاں سے کیا، انی انا اللہ رب العالمین، انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی اور اپنے کلام کے ساتھ شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔